شیخ ابو زید ضمیر ڈائس پہ فلیتفضل مشکورا ماجورا۔ ایک چابی کسی کی ملی ہے اور جی بعد میں دیا جائے گا، جو اس کو رکھ لیا کر دیجیے، کوئی بات نہیں ہے شیخ، نو ان شاء اللہ اگر 5-10 منٹ زیادہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال جل وعلا وكلا وعد الله الحسنى۔ اس عظیم الشان اجلاس میں موجود موقر علماء کرام، اس بزم کو سجانے والے ہمارے ذمہ داران و متعاونین، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اس سے پچھلی مجلس میں صحابہ کرام کے تعلق سے فضیلت الشیخ توصیف الرحمن الراشدی حفظہ اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی اور ضمناً ان لوگوں پر بھی نقد کیا جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اگر وہ انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کر لیتے ہیں، تو صحابہ پر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ان کی ایسی کون سی خصوصیت ہے جو انہیں محفوظ کرتی ہے اور ہمیں رکنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں ایسی بات کریں جس سے ان کی شان گھٹتی ہو؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں یہ بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کا انتخاب کیا، یہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے تھا اور ان کا تذکرہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں کیا۔ ابھی وہ دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، ابھی وہ تاریخ کا حصہ نہیں بنے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں ان کی شان بیان کی۔ معلوم ہوا کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کا تذکرہ آیا ہے، ان کے ابھی وجود میں آنے سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے۔ یہ کچھ الگ لوگ ہیں۔ پھر سارے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو معراج کی رات بھی امام تھے اور قیامت کے دن میدان حشر میں بھی سید ولد آدم اور انبیاء کا پرچم لیے انہیں اپنی ماتحتی میں رکھنے والے ہیں کہ اسی پرچم کے نیچے، اسی جھنڈے تلے سارے نبی ہوں گے۔ ایسی عظیم الشان شخصیت جو جنت کا دروازہ کھلوائے گی، جس کا ساتھ دینے کے لیے، ایسی شخصیت کا ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا انتخاب کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا نصرت کے اعتبار سے، تو صحابہ کا تذکرہ بھی کیا۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یہ اللہ ہے جس نے اپنی نصرت کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے آپ کی تائید کی۔ پہلے ایمان جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، آپ کی نصرت کی، وہ صحابہ تھے۔
جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، اس پر ایمان لائیں اور اس دین کی حفاظت اور اشاعت میں آپ کے ساتھ ہر اعتبار سے شریک رہیں اور ہر اعتبار سے قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ ایسی شخصیات جن کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد ان کا مقام ہے۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد۔ امت میں بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے افضل ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس اطلاق میں ساری امت کے افراد بھی آتے ہیں انبیاء کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ان سے پہلے کیا ہے اور انہوں نے واقعی اس کا حق ادا کیا، اور قرآن کریم کی کئی آیات ان کی شان میں ہیں جن کے بارے میں بہت ساری باتیں شیخ نے بیان کی ہیں، اور خصوصی طور پر یہ کہ اس دین کو صحیح طور پر سمجھنے والے اور اس دین کی تطبیق کمال درجے میں کرنے والے، اس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی تھے، وہ صحابہ تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں باطل عقائد سے، برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، پہلے، اب نہیں، اب یہ ہدایت یافتہ ہو گئے نبوی تعلیم اور نبوی تربیت اور نبوی تزکیے کے نتیجے میں۔ معلوم ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، قیامت کے دن نہیں، دنیا ہی میں ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آئے وہ عام لوگ نہیں ہو سکتے، بلکہ بقیہ امت کو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کی پیروی کریں، والسابق، اور تعیین کے ساتھ کہا گیا تاکہ اس میں ابہام اور اجمال نہ رہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ کتنی ساری باتیں ہیں، 4 باتیں تو کم سے کم نکلتی ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبقت لے جانے والے، پہل سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار، تعیین کے ساتھ بتایا، صحابہ میں 2 طبقے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ بہترین طور پر کمال درجے میں ان کی اتباع کی۔ کیا انعام ہے ان کے لیے؟ صحابہ کی اتباع کرنے والوں کے لیے مہاجر بھی اور انصار بھی، کوئی ایک طبقہ نہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے والے، مدینے میں رہ کر آنے والوں کی نصرت دینی اور دنیوی اعتبار سے کرنے والے، یہ دونوں طبقے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ بہترین طور پر کمال درجے میں ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا ہی میں اللہ نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یقینی ہے، رضا ان کی پیروی میں۔ پہلی چیز بتائی اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ان کی پیروی کرو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی گئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کو جنت ملے گی ان کی اتباع کرنے والوں کو، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں وہ وقتی طور پر نہیں رہیں گے، ان کے لیے خلود کا فیصلہ اللہ کی طرف سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی عظیم الشان کامیابی ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کو کامیاب قرار دیا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ سوچیے، اللہ راضی، جنت، ہمیشگی کی جنت، ہمیشہ کے لیے رضا،
ہمیشہ کے لیے انعام اور نعمتیں اور کامیاب اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہیں. جس کو کامیاب ہونا ہے اس کو صحابہ کی اتباع کرنی پڑے گی، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. اب ایسے لوگوں کی نقش قدم پر چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو اچھے لوگ نہیں تھے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسوں کو اسوہ بنائے بقیہ پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے، جو اللہ ہی کے نزدیک قابل اعتماد نہ ہو، اللہ کے نزدیک ٹھیک نہ ہو، صحیح نہ ہو، اچھے نہ ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ کے نزدیک مقبول ہیں ایسے لوگوں کی اتباع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بقیہ امت کو کہا، ان کو حکم دیا، اور اپنی رضا، اپنا انعام اور جنت میں داخلہ اور جنت میں خلود اور کامیابی کا پروانہ ایسے لوگوں کے لیے دیا. تو یہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ عام لوگ نہیں تھے. بظاہر وہ عام لوگ تھے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا جو خصوصی مقام ہے وہ دوسروں کو نہیں مل سکتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے. خیریت نسب کی بنیاد پر نبی کے ہاں نہیں ملتی ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، دنیاوی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں. خیریت کا معاملہ دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایمان و عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اخلاص و اتباع کی بنیاد پر ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں. ان کا معاملہ دوسروں سے الگ ہے، دوسرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے اچھے ہیں. ایسے لوگوں کو برے کہنے والے اچھے ہو سکتے ہیں کیا؟ سوچئے، جن کو اللہ نے اچھا کہا اور ان کی پیروی کا حکم دیا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت میں سب سے بہتر کہا اور بعد والوں سے ان کو ممتاز کیا، بلکہ یوں کہا کہ قیامت کے قریب امت جب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اس وقت بھی نجات کے اعتبار سے میزان، پیمانہ، کرائٹیریا اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر چلنا ہوگا. ما انا علیہ واصحابی، اپنے سے کاٹ کے الگ نہیں کیا، میں صحابہ نہیں، ایسا نہیں کہا، میں اور میرے صحابہ جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ. معلوم ہو ایک اس دور کے لیے نہیں تھے، وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک پیمانہ ہے. اگر حق اور باطل کی تمیز کرنا ہے تو تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اس کے صحیح فہم اور اس کی عملی تطبیق کے لیے تم کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس کو عملاً نافذ کرنا اپنی زندگی میں اور سماج میں، اس کے لیے معیار اور اس کے لیے مثال اور نمونہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. ان کو اگر برا کہا جائے، ان کی شان کو گھٹایا جائے، پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی کیا، جیسا کہ آگے حدیثیں آئیں گی، اور ہمارا اس گفتگو میں یہی عنوان ہے، گستاخ صحابہ کا انجام. اللہ کے ہاں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا انجام ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مختلف ادوار میں ہمارے جو اسلاف ہیں، علماء ہیں، قابل اعتماد، چوٹی کے نام میں بڑی بڑی شخصیات ہیں، امت کیا مانتی آئی ہے صحابہ کے بارے میں. امت کے بڑے بڑے ائمہ کیا کہتے آئے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں، ان کی شان گھٹا سکتے ہیں، ان پر نقد کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں اعتماد ختم کر سکتے ہیں، ان کے کردار پر، ان کے ایمان پر، ان کے اعمال پر تنقید کر سکتے ہیں. کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ بعد کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. مودودی صاحب جیسے کئیوں لوگ اس میں آئے. یہ کوئی بھی شخصیت تنقید سے بالاتر نہیں ہے. ہاں ان کی شخصیت ہے، ان پر تنقید کرو تو آپ دیکھیے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے ان کے ماننے والوں کی. کیا آپ تو بڑے فرقہ پرست ہو، ان پہ تنقید کرتے ہو، لیکن آپ صحابہ پہ کر سکتے ہیں، وہ چلتا ہے، آپ پر نہیں کر سکتے ہیں. جب آپ پر تنقید کی جائے، مودودی صاحب پر یا ان جیسے جتنے بھی لوگ، کسی ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ اصولی بات کر رہا ہوں، ان پر تنقید کی جائے تو فوراً لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ بڑے تنگ نظر ہو، آپ ان کی خدمات کو بھی دیکھیے نا. لیکن یہی قاعدہ صحابہ کے بارے میں بھول جاتے ہیں کہ ان کی خدمات اور آپ کی خدمات میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے.
آپ کے بارے میں تو ابھی رضا کا پروانہ بھی نہیں آیا ہے، ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے، آپ ان کے بارے میں وہ اصول کیوں نہیں اپناتے کہ اگر کچھ بشری تقاضے سے لغزشیں کسی انسان سے ہو بھی گئی ہوں تو اس کو نظر انداز کیا جائے؟ آپ اپنے بارے میں، آپ کے ماننے والوں کا قاعدہ یہ ہے، ان کی اتنی ساری خدماتیں دیکھیے، تفسیر لکھی اور کیا کچھ نہیں کیا، اور کچھ باتیں ہیں آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی پر تنقید کرتے ہیں، جبکہ وہ بہت سنگین باتیں ہیں، چھوٹی نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ کے بارے میں ان کی ساری خدمات کو، قربانیوں کو، ان کے سارے اوصاف کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فضیلت والی حدیثوں کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کو، سب کو نظر انداز کر دیا جائے اور کچھ باتوں کو لے کر اور اس کو بڑا چڑھا کر اور جھوٹی باتوں کو، جیسا کہ شیخ نے بھی اشارہ کیا، تاریخی روایات کو بنیاد بنایا جائے جن کا کوئی استناد نہیں ہے، اور پھر اس میں تھوڑا اپنی طرف سے بھی رنگ ملایا جائے۔ صاحب زبان اچھے کو برا، برے کو اچھا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ سننے والی پبلک ویسے بھی بھولی بھالی ہے، جیسے بنا کے بولو ویسے پی لیتی ہے، جو شربت پلاؤ پی لیتی ہے۔ پھر اس کو ایسے انداز میں لکھا جائے کہ لوگ پڑھنے والے، سننے والے صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ ایسے کئیوں لوگ ہیں۔ صحابہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، وہ اعلیٰ لوگ تھے، اعلیٰ ترین لوگ تھے، اتنے اعلیٰ کہ اللہ نے تورات اور انجیل میں ان کا ذکر کیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور پھر کہا وہ مثلہم فی الانجیل، اور اوصاف بیان کیے۔ اگر وہ سارا بیان کیا جائے بہت وقت نکل جائے گا۔ اجمالی بات اللہ نے ان کے بارے میں فرمائی، وَكُلٌّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے، چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں اور قربانیاں دی ہوں، یا فتح مکہ کے بعد دین کے لیے خرچ کیا ہو اور قربانیاں دی ہوں اور دین کے لیے خدمات انجام دی ہوں، ان سب کے لیے وَكُلٌّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے اللہ کا وعدہ الحسنہ کا ہے، جنت کا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ کی تفسیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحسنہ سے مراد جنت ہے، وزیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، رؤیت اللہ۔ ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب السنہ میں، اور صحیح سند ہے اس کی۔ ان سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن صرف یہ وعدہ اتنا نہیں کہ بس جنت کا وعدہ ہے لیکن تنقید بھی کرو، نہیں۔ سلف کا موقف ہر زمانے میں رہا، صحابہ کے اوپر تنقید نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں۔ ہم صحابہ کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے، لیکن ایسا بھی نہیں مانتے کہ ان کی شخصیت پر تنقید کی جائے اور ان کا اعتماد ختم کیا جائے، ان کا اعتماد ختم کیا جائے۔ اس تعلق سے علماء کے اقوال اور احادیث وغیرہ آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو بات معلوم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا من سب اصحابی، معاملہ کتنا سنگین ہے۔ صحابہ کو برا کہنا، ان پر ایسے انداز میں کلام کرنا کہ ان کی شخصیت مجروح ہو جائے، اس کی حیثیت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں؟ آپ اس کو کتنا سنگین سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کسی برائی سے کسی کو منع کر دینا، مت کرو ایسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف منع بھی کر دیں تو رکنا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو بھی دے دیں لے لو، جسے روک دیں رک جاؤ، رکنا ہے، لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر منع کر دیں، روک دیں، رکنا ہے۔ لیکن اگر آپ لعنت کریں ایسے انسان پر، کسی کام پر، تو لعنت کرنا اور روکنے سے زیادہ اشد ہوتا ہے، اس میں رکنا، منع کرنا اپنے آپ آ جاتا ہے۔ کہ کسی چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا کی ہو، وہ چیز ممنوع نہیں ہوگی، وہ زیادہ سختی سے منع ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرنے سے نہ صرف منع کیا ہے بلکہ اس پر لعنت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہے، جو میرے صحابہ کو برا کہے، صرف گالی کا لفظ یہاں پر نہیں ہے، ان کو برا کہے، ان کو مجروح قرار دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کی اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو برا کہنا
یہ معمولی غلطی نہیں ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت بیان کی ہے، اور گویا کہ اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ نے بددعا کے طور پر ایسا کہا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں جب ہم بات کریں بہت احتیاط سے بات کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان درازی کی وجہ سے، چرب زبانی کی وجہ سے ہم اللہ کی لعنت کے حقدار بن جائیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کیوں وہ الگ ہیں دوسروں سے، وہ دوسروں سے الگ ہیں، دوسرے ان کے برابر نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ اور کیا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، جب کسی چیز کی قسم کھا کے کہا جاتا ہے تو بالضبط اور یقینی بات ہوتی ہے اور بہت تاکید کے ساتھ تڑپ کے بولا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی، انفق مثل احد ذهبا، اور پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا صدقے میں خرچ کرے، دین کی خدمت میں، لوگوں کی مدد میں، خدمت خلق کے اعتبار سے یا نصرت دین میں، پہاڑ کے برابر مقدار اتنی زیادہ، سونا کوالٹی بھی زیادہ اچھی اور کوانٹٹی بھی زیادہ، دونوں جمع کر دیا آپ نے۔ بھائی سونا ہے، ساری چیزوں میں مہنگا مانا جاتا ہے، سونا ہے بھائی، بہت قیمتی ہے، بہت اعلیٰ ہے سونا، اور پہاڑ جتنا سونا، بہت زیادہ قیمتی چیز اگر دین کے لیے خرچ کرے، آپ کی بہت ساری خدمات ہیں، پیسہ، سونا، پہاڑ برابر، مقدار کے اعتبار سے بھی زیادہ خدمات دین کی نصرت میں، اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہت اچھا کام تم نے کیا ہے۔ کہا کہ ان کے ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ان کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اس کے آدھے کی بھی برابر نہیں۔ یعنی انہوں نے اگر جو، کھجوریں یا کچھ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، ایک مد جو اس طرح سے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ایک مد، بلکہ اس کا آدھا بھی اگر انہوں نے اللہ کے دین کی نصرت میں خرچ کیا ہو، تم میں سے کوئی اگر پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، آدھے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم ہے کچھ فرق ہے، نیکی تو نیکی ہوتی ہے نا، پھر ان کی نیکی ایسی کیوں کہ بعد والے چاہے کتنا ہی بڑا کارنامہ کیوں انجام نہ دے دیں، ان کے تھوڑے کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ بڑے ہیں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ کوئی بھی معاملات ہو دین کے، ان کے برابر دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کسی کی قربانیاں، اس کے کارنامے ذکر کر کے صحابہ پر تنقید کا دروازہ اس کے لیے کھول دینا یہ روا نہیں ہے۔ کسی کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ صحابہ کے بارے میں بولے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں خصوصی طور پر اپنے اہل بیت کا تذکرہ بھی کیا، ان کے بارے میں بھی امت کو ڈرایا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں یہ لوگ اہل بیت کے بارے میں نہیں بولتے، ہم اہل بیت کے بارے میں بھی بولتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے سفر میں کس کو ساتھ کیا، جانماز پر کس کو کھڑا کیا ہے؟ آپ سوچئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت اور مقام دیا، ہم ان کو چھوڑ کے باقی کو ان سے افضل مانے نہیں کر سکتے۔ مقامات ہم طے نہیں کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو مقام طے کر دیا ہے اس کا مقام ہے، لیکن اہل بیت کا اپنا خاص مقام ہے، ان کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن ابو بکر و عمر پر ان کو فضیلت نہیں دی جا سکتی ہے، ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی ایک شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، ان کا لحاظ کرو۔ 3 بار آپ نے یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی تعظیم، ان کے احترام، ان کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں پوری امت کو ڈرایا اور ان کی اہمیت بتائی۔ صحابہ کی اہمیت ہے، اہل بیت کی اہمیت ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس تعلق سے اگر ہم دیکھیں سلف کا موقف اس میں کیا ہے، صحابہ جن میں
شیخین آتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خلفائے راشدین اور بھی صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات، اہل بیت، سارے صحابہ، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہوں یا حضرت معاویہ ہوں، خالد بن ولید ہوں یا اسی طرح سے اکرمہ ہوں، جتنے صحابہ ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا اور صحابہ ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ اس تعلق سے سلف کا موقف کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، اور ایسا شخص جو ان کی شان میں گستاخی کرے، سلف کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس تعلق سے اور ان کے اقوال میں آپ دیکھیں گے، بہت سے اقوال میں آپ کو اجماع، اتفاق ملے گا۔ یہ اتفاقی معاملہ ہے صحابہ کے بارے میں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ امام الآجری کہتے ہیں لقد خاب وخسر من اصبح وامسى وفي قلبه بغض لعائشة رضی اللہ عنہا۔ وہ آدمی ناکام و نامراد ہو گیا جو صبح شام اس حال میں کریں کہ اس کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی، ان کے لیے اس کے دل میں، ام المؤمنین حضرت عائشہ کے لیے اس کے دل میں بغض ہو۔ ایسا آدمی ناکام و نامراد، خسارے میں چلا گیا۔ او لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابہ میں سے کسی کے بھی بارے میں اس کے دل میں کینہ کپٹ ہو، بغض عداوت ہو، ناکام و نامراد ہو گیا۔ او لأحد من اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کے لیے اس کے دل میں کھوٹ ہو، کینہ ہو، بغض ہو، ایسا آدمی ناکام و نامراد ہو گیا۔ امام الآجری نے اپنی کتاب الشریعہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابن حجر الہیثمی کہتے ہیں اعلم ان الذي اجمع علیہ اہل السنت والجماعہ، اچھی طرح سے جان لو جس چیز پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، سب متفق ہیں اس کے اوپر، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، انہ یجب علی کل احد تزکیۃ جمیع الصحابۃ باثبات العدالۃ لہ، یہ لازم ہے کہ ہم تمام صحابہ کا تزکیہ کریں، ان کو قابل اعتماد مانیں اور ان کی عدالت کو تسلیم کریں، یعنی ان کو عدل مانیں، قابل اعتماد مانیں، مجروح نہ مانیں۔ والکف عن الطعن فیہم، اور ان میں سے کسی کے بھی بارے میں اپنی زبان سے طعن کرنے سے رکے رہیں، کسی پر بھی جرح نہ کریں۔ والثناء علیہم، اور ان کی تعریف کریں۔ فقد اثنى اللہ سبحانہ وتعالی علیہم فی آیات من کتابہ، کیوں ایسا کریں؟ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی تعریف کی ہے، کئی مقامات پر، کئی آیات میں۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ صحابہ کا تزکیہ کیا جائے گا، ان کو حدیث کے معاملے میں قابل اعتماد مانا جائے گا، بلکہ ان کے کردار کو قابل قبول مانا جائے گا، معتبر انہیں مانا جائے گا، اور اپنی زبان کو ان کی شان میں گستاخی سے روکا جائے گا۔ ان کے بارے میں جب گفتگو کریں گے تو ان کی تعریف کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ رب العالمین جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، حال اور مآل کا جاننے والا ہے، اس نے ان کی تعریف کی ہے۔ ہم کیا کریں پھر؟ ہم جرح کریں، ہم طعن کریں، ہم ان کی شان گھٹانے کی کوشش کریں، جن کی شان بڑھانے کے لیے اللہ نے قرآن سے پہلے کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ کیا اور قرآن میں بھی کیا، اور ان کے لیے مغفرت کا، نجات کا، رضا کا، اور کئی اعتبار سے ان کی تعریف میں کئی پروانے اللہ نے دے دی ہے۔ اب ہم ان کی شان گھٹانے کی کوشش کریں تو ہم اپنے آپ کو برباد کرنے کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ جو باتیں علماء کی ہیں، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں وَسَبُّ آلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَنَقُّصُهُمْ حَرَامٌ مَلْعُونٌ فَاعِلُهُ، کہتے ہیں کہ اہل بیت اور ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات اور اسی طرح سے باقی سارے صحابہ، ان کو برا کہنا، گالی دینا، برا کہنا، ان کی شان گھٹانا، وَتَنَقُّصُهُمْ، اور ان کی تنقیص کرنا، ان کو عیبدار بنا کے امت کے سامنے پیش کرنا، ان کو لوگوں کے سامنے ایسا ان کی تصویر پیش کرنا کہ عیبدار دکھائی دے۔ کہتے ہیں وَتَنَقُّصُهُمْ حرام، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، ملعون فاعلہ، ایسا کرنے والا اللہ کی لعنت کا حقدار ہے۔ کتنی سخت بات بول رہے ہیں۔ الشفا میں بات انہوں نے کہی ہے۔ ابن الاثیر الجزری کہتے ہیں اپنی کتاب الکامل فی التاریخ، کہتے ہیں فَإِنَّ الطَّعْنَ، کیوں صحابہ پر طعن نہیں کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں
فإن الطعن فيهم طعن في الشریعہ، اس لیے کہ صحابہ پر طعن کرنا، ان پر تنقید کرنا، یہ شریعت میں طعن پیدا کر دیتا ہے۔ فإن بطریقهم وصلت إلى من بعدهم، اس لیے کہ پورا دین، شریعت کے احکام، چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، یہ ساری چیزیں صحابہ ہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر یہی قابل اعتماد نہیں رہے تو باقی دین جو ہم تک پہنچائے وہ کیسے قابل اعتماد ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو، فوراً قبول مت کر لو۔ تو صحابہ ہی اگر معتبر نہیں ہیں، قابل اعتماد اگر نہیں ہیں، جیسا کہ امامیہ، جیسا کہ روافض کا کہنا ہے، جیسا آگے بھی آئے گا، اگر وہی قابل اعتماد نہیں تو پورا دین ایسا ہو جاتا، مشکوک ہو جاتا ہے، قابل اعتماد نہیں رہتا، نہ قرآن نہ سنت، پھر آپ کس دین پر عمل کرو گے؟ پورا دین ان کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو ابن الاثیر نے یہ بات کہی کہ صحابہ پر طعن دین کو مشکوک بناتا ہے، اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں انہوں نے یہ بات کہی۔ اب دیکھیے تاریخ کی کتاب ہی ہے اور تاریخ میں سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھیے یہ تاریخ کی جاننے والی شخصیت ہے اور تاریخ پر کتاب لکھنے والی شخصیت ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ صحابہ کے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ صحابہ پر طعن کرنا دین کو مشکوک بناتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَالطَّعْنُ فِيهِمْ طَعْنٌ فِي الدِّينِ، صحابہ پر طعن کرنا، صحابہ کے اوپر تنقید کرنا، ان کو غیر معتبر بتانا، یہ پورے دین پر طعن ہے۔ موجب للإعراض عما بعث اللہ بہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے، بلکہ تمام نبیوں کے ذریعے سے جس حق کو، دین کو عطا کیا ہے، وہ اس دین سے اعراض کا دروازہ کھولتا ہے۔ کیا آدمی کیا کرے گا پھر؟ صحابہ اعتماد کے لائق نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دے گا، اپنی طور پر جیسا چاہے زندگی گزارے گا، منمانی کا راستہ چلے گا۔ جو نبی کے ساتھی تھے وہی قابل اعتماد نہیں، امت کا پہلا طبقہ ہی صحیح نہیں تھا، ہم بگڑے ہوئے تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ دروازہ کھولتا ہے آزادی کا، بے دینی کا، انحراف کا، منمانی کا، دین کے بارے میں شک و شبہ کا، ارتداد کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں تنقید کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کسی اور پر تنقید کرنے سے بات پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اس پر دین کا مدار نہیں ہے۔ صحابہ پر تنقید کرنا الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہی کے راستے سے نبوی دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہی معتبر نہیں ہے، وہی اعتماد کے لائق نہیں، پورا دین مشکوک ہو گیا۔ تو صحابہ کا معاملہ ہلکا نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ شیخ البانی کہا کرتے تھے من قال ہم رجال و نحن رجال فهو فی زیغ و ضلال، جو کہے وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان، اس اعتبار سے کہ ان پر تنقید کا دروازہ کھول دے، تو ایسا آدمی انحراف اور گمراہی کا شکار ہے، ایسا آدمی گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں شہاب ابن خراش ابن حوشب کہتے ہیں ادرکت من صدر هذه الامہ، اس امت کے بالکل پہلے طبقے میں سے جو لوگ مجھے ملے، اس امت کے سب سے پہلے طبقے میں جو سلف اہل علم مجھے ملے، ان کو میں نے کیا کرتے دیکھا، کیا کہتے دیکھا۔ وہم یقولون، وہ یوں کہا کرتے تھے اذکروا محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے محاسن، ان کی خوبیاں بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ ما تأتلف علیہ القلوب، یہاں تک کہ لوگوں کے دل ان سے مانوس ہو جائیں۔ ولا تذکروا الذی شجر بینہم، لیکن ان میں آپس میں کچھ اختلافات بھی ہوئے ہیں تو ان کا تذکرہ لوگوں کے سامنے مت کرو۔ ولا تذکروا الذی ما شجر بینہم فتحرشوا الناس علیہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو ان کی خلاف کر دو، ان سے بدظن کر دو۔ الکامل فی ضعفاء الرجال میں یہ بات موجود ہے۔ اب دیکھیے سلف بھی یہ کہا کرتے تھے، اہل علم کہتے تھے عام طور سے امت کا پہلا طبقہ جنہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی اس پہلے دور میں، وہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ صحابہ کی خوبیاں بیان کرو، ہاں ان میں اختلافات ہوئے ہیں لیکن ایسے انداز میں اس کو پیش کرو کہ لوگوں کے دل صحابہ سے مانوس ہوں، صحابہ سے متنفر نہ ہوں، بلکہ ان کے اس طرح کے معاملات کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان بھی مت کرو جو اس کو ہضم نہ کر سکتے ہوں۔ بھئی ایک آدمی، آپ دیکھیے گھر میں جو بیوی شوہر کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ بچوں کو دوسرے کمرے میں جاؤ، دوسرے کمرے میں جاؤ، اور یہ آپس میں لڑ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اختلاف کا ان کے دلوں پر اثر پڑے گا،
ڈپریشن میں چلے جائیں گے, ڈر جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے, یا جرأت بڑھ جائے گی. بچوں کے سامنے یہ خود بھی نہیں لڑتے, آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بولتے بھی نہیں ہیں. آپ صحابہ کا تذکرہ اس طرح پر کرو کہ ان کے آپس کے اختلافات جو بھی ہیں ان کو جو لوگ نہیں جانتے ان کے سامنے اس طرح سے پیش کرو کہ اگر ہم ہوتے تو ہم لڑتے ان کے خلاف. یہ جہالت ہے, یہ دین کا بگاڑ ہے, یہ عقیدے کا بگاڑ ہے, یہ جرأت ہے بہت بڑی, اور اپنے بارے میں تکبر ہی ہے. آدمی کو عافیت طلب کرنا چاہیے, نہیں کہ انسان ایسی چیز مانگے جو اس کے دین کے لیے فتنہ بن جائے. بڑے بڑے علماء فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں, اور آدمی ایسے فتنوں میں خود اپنے آپ کو لے جانے کی دعا کرے یا اس طرح کی بات کرے, دعوے کریں, جہالت ہے یہ اوور کانفیڈنس ہے. یہ انسان کے گمراہ ہونے کی علامات میں سے سلف کا یہ منہج نہیں ہے. اسی طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں برا بولنے والا دین میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں من سب احد من الصحابہ, سارے نہیں, کسی ایک صحابی کو بھی برا کہے کوئی آدمی, فہو اہل اللہ یروى عنہ, وہ اس لائق ہے کہ اس کی کوئی حدیث قبول نہ کی جائے. اگر وہ روایت کریں اس کی روایت ہم نہیں لیں گے. جو صحابہ میں سے کسی کو گالی دے, ان کو برا کہے, ان کی شان گھٹائے, ان کی تنقیص کریں, فہو اہل اللہ یروى عنہ, وہ اس لائق ہے کہ اس کی حدیث قبول نہ کی جائے. تہذیب التہذیب میں ابن حجر نے یہ بات کہی ہے. معلوم ہوا کہ جو آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کریں, اتنے بڑے محدث اور اسماء و رجال کے ماہر کہ بعد والوں کو ان کی کتابوں سے شرح کے اعتبار سے یا جرح کے اعتبار سے استفادہ کیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اسماء و رجال میں بھی ان کی کتاب, مصطلح میں بھی ان کی کتاب, اور شرح میں سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری کی شرح بھی ان کی سب سے بہترین کتاب, لا ہجرت بعد الفتح, فتح الباری. اتنا بڑا عالم کیا کہہ رہا ہے کہ جو صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا کہتا ہے, ایسا آدمی اس لائق ہے کہ اس کی حدیث نہ لی جائے. یعنی وہ علم لینے لائق نہیں ہے, وہ دین کا ناقل نہیں بن سکتا ہے, وہ اپنی یہ اہلیت حیثیت کھو دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ناقلین جو معتبر ناقلین ہیں ان کو اس نے مجروح کر دیا, تو لائق ہے, تو لائق نہیں ہے. تو یہ بات تاریخ, یعنی یہ بات ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں کہی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَن يَشْتِمُ عُثْمَانَ أَوْ طَلْحَةَ أَوْ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم دجال. بلکہ یہ ابن معین کا قول ہے کہ جو شخص صحابہ میں سے حضرت عثمان یا طلحہ یا کسی بھی صحابی کے بارے میں تان کرتا ہے, ان کو برا کہتا ہے, ابن معین کہتے ہیں ان کو برا کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ الدجال, یہ دجال ہے. ایسا آدمی کیا ہے؟ دجال ہے. لا یکتب عنہ, ایسے آدمی کی حدیث لکھی نہیں جائے گی, ایسے آدمی سے علم نقل نہیں کیا جائے گا, اور ایسے آدمی سے علم نہیں لیا جائے گا. وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, سارے لوگوں کی لعنت. ابن معین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی لعنت کا حقدار ہے, اور ایسے آدمی سے علم نہیں لیا جائے گا جو کسی بھی صحابی کے بارے میں بری بات کرتا ہو. امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دیکھیے, امام الذہبی ایک بڑے محدث ہیں, میزان الاعتدال اور اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں, سیر عالم النبلاء یا تاریخ اسلام, اور کتنی ساری کتابیں عقیدے پر, گمراہ فرقوں پر, اور نہ جانے کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, خاص کر کے حدیث کے میدان میں, اور رجال کے ماہرین میں سے بہت قابل اعتماد شخصیت. کیا کہتے ہیں اب ان کو تاریخ نہیں معلوم, ان کو دینی غیرت نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں فمن طعن فیہم او سبہم, جو صحابہ پر طعن کرے یا ان کو برا کہے, فقد خرج من الدین, ایسا آدمی دین سے نکل جاتا ہے. امام الذہبی کہہ رہے ہیں ان کو بہت معتدل مانا جاتا ہے جرح و تعدیل میں. امام الذہبی کو جرح و تعدیل بہت ہی بالکل اعتدال کے ساتھ بولنے والا مانا جاتا ہے. کہتے ہیں فقد خرج من الدین ومرق من ملت المسلمین, مسلمانوں کی ملت میں سے یہ باہر نکل جاتا ہے. دین میں سے بھی باہر نکلا, انجام کے اعتبار سے دین سے بھی باہر, اور ملت اسلامیہ سے بھی باہر نکل گیا. یہ الکبائر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے, اپنی کتاب الکبائر میں بات کہی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا رأيت رجلا يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام, جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ, اب دیکھیے صاحب علماء کیا, احدا من اصحاب رسول, ایک صحابی کے بارے میں بھی, سارے صحابہ مجموعی طور پر نہیں,
کسی ایک کے بارے میں بھی اگر تو دیکھے کہ کوئی شخص صحابہ میں سے کسی ایک کا تذکرہ بھی برائی کے ساتھ کرتا ہے، ایسے آدمی کے اسلام کو قابل اعتماد مت مان. وہ اسلام کے بارے میں اس کا اسلام بھی مشکوک ہے، یہ ٹھیک سے اسلام میں آیا نہیں، ابھی معلوم نہیں اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے، کنفرمیشن اس کی نہیں ہے، اس کا حال ٹھیک نہیں دکھائی دیتا ہے. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پردہ ہٹا کے دیکھا صحابہ کو اور مسکرائے، اس کے بعد صحابی کہتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کے چہرے انور کو اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا، آپ کی وفات ہو گئی. آخری وقت میں آپ نے صحابہ کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ مسکرا دیے. کہ آخری وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے راضی ہیں، جن کو دیکھ کے مسکرائے خوش ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اعتماد امت سے ختم کرنا، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ہو یا کئیوں کے بارے میں ہو، ایسا آدمی خود اپنا اعتماد ختم کر دیتا ہے. یہ خود قابل اعتماد نہیں ہے. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے، اس کے دل میں ان کے لیے بغض اگر ہے، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے. تو کہا کہ فتحیم علی الاسلام مناقب الامام احمد میں بات موجود ہے. اسی طرح سے امام الذہبی کہتے ہیں من ذم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، جو صحابہ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا تذکرہ مذمت کے ساتھ کرے، انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں تھا یوں تھا، ان کے بارے میں تذکرہ ایسا کرے کہ جو ان کو ان کی مذمت کرے، ان کو برا کہے، ان کے قول و عمل پر جرح کرے، ان کی شخصیت کو قابل اعتماد غیر قابل اعتماد بتا دے. وتتبع عثراتهم، اور ان کی بشری لغزشوں کے پیچھے پڑ جائے، دیکھو انہوں نے یہ غلطی کی، دیکھو انہوں نے وہ غلطی کی، ان کے پیچھے پڑ جائے. وذکر عیبا، اور کوئی عیب ہے اس کا تذکرہ کر کے واضافہ الیہم، اور اس عیب کی نسبت ان کی طرف کر دے، برائی ان سے جوڑ دے. کان منافقا، ایسا آدمی منافق ہے، ایسا آدمی منافق ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام الذہبی اپنی کتاب الکبائر میں کہتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کی مذمت کرے اور ان کی لغزشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کے سامنے بیان کرے علمی تحقیق کے نام پر، دیکھو علماء چھپاتے ہیں، میں بتاتا ہوں، میرے پاس ایسے سارے چٹکلے ملتے ہیں، آیا کرو، ان کی ساری باتیں صحابہ کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اور اپنی طرف سے بنا بنا کے جھوٹی جھوٹی روایتیں تاریخ کی کتاب سے نکال کے بغیر سند کے، بلکہ جھوٹی روایتیں بھی ہوں، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور پھر پکڑا جائے بتاؤ اس کی سند ہے کیا، تو ٹال دیتا ہوں، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل عقیدہ ہے. اب دیکھیے ایسا آدمی کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ غلط بات بیان کریں، ان کے خلاف بات کریں، اور پھر جوڑ دے ان کے ساتھ میں، جھوٹی بات ان کی طرف منسوب کر دے. کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اپنے ممبروں سے اپنے حکام کے ذریعے سے یا عمراء کے ذریعے گالیاں دلوایا کرتے تھے. پوچھا جائے بار بار اس کی سند ہے کیا، سند ہے کیا، بتائیے کہاں ثابت ہے؟ ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں کر سکتے. اپنی طرف سے آگے آئے گا، وہ بھی آگے آئے گا کہ پہلے کس نے بیان کیا ہے، چیلا بعد میں بول رہا ہے، ابھی پگڑی والا پہلے کس نے بات کہی ہے. تو صحابہ کے بارے میں اگر ایسا بولا جائے تو امام الذہبی کہتے ہیں ایسا شخص منافق ہے. اسی طرح سے عروہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، قالت لی عائشہ، حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا، یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم. لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اللہ نے حکم یہ دیا تھا، انہیں حکم یہ ملا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کہ اللہ اگر ان سے کچھ لغزش ہو بھی گئی ہو، انسان تھے وہ، نبی تو تھے نہیں، تو ان سے کوئی لغزش ہوئی بھی ہو، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو ان کی مغفرت کرتے ہیں. اتنے احسانات ان کی امت پر ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت کر دے، ہم مغفرت کی دعا کریں. امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ صحابہ کو گالیاں دی، صحابہ کو برا کہا. اب دیکھیے خوارج جو اسی زمانے میں آئے تھے، حضرت علی کو وہ گالی دی، کافر قرار دے دیا، کافر قرار دیا، اور ان کے ساتھ والے جتنے صحابہ تھے ان کو کافر قرار دیا، کئیوں کو قتل بھی کیا. سوچئے، کہا کہ ان کو مغفرت کی دعا کا حکم ملا تھا لیکن انہوں نے صحابہ کو برا کہا، ان کو گالیاں دی. امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ایمان والے جو صحابہ کے بعد میں آئے ان کی شان کیا ہے، ان کا حال کیا ہے؟
وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ بطور دعا اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے. سب سے زیادہ تو ہم مغفرت کے محتاج ہیں. اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ دینی بھائی جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے گئے. کون ہے جو امت میں سب سے پہلے سبقت لے گئے ایمان لانے میں؟ صحابہ. وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر، ان کی بھی مغفرت کر. اور مزید کیا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کسی بھی قسم کی کھوٹ نہ آنے دے. ہمارے دلوں کو اہل ایمان کے لیے کھوٹ سے پاک رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بڑا رؤوف ہے، رحیم ہے. بعد والوں کو چاہیے تھا کہ یہ دعا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، لوگوں کے سامنے ان سے جھوٹ کو منسوب کر کے ان کی شخصیتوں کو معیوب ثابت کرنے کی کوشش کی، ان کو برا کہا، لوگوں میں بھی ان کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی. امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَرَامٌ مِنْ فَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَاتِ. اچھی طرح جان لو کہ صحابہ کو برا کہنا یہ حرام ہے، اور حرام چیزوں میں سے ہے جو بہت ہی فحش قسم کے حرام ہیں. محرمات میں سے، فواحش میں سے، فحش چیزوں میں سے. اور اس آدمی کو کیسے شرم نہیں آتی جو صحابہ کو مطعون کرے، کہ جنہوں نے ہم کو دین دیا، جنہوں نے ہم تک کتاب و سنت کو پہنچایا، انہی کا اعتماد ختم کر دیا جائے. جنہوں نے ہم کو دین کا، جنت کا راستہ دکھایا، ہم انہی کا اعتماد ختم کر دیں. یہ بے حیا آدمی نہیں ہے، یہ فواحش میں سے ہے. اور سواء من لابس الفتن منہم وغیرہ، چاہے صحابہ میں سے وہ ہوں جو آپسی جنگوں میں جو فتنے کے حالات میں وجود میں آئیں، ایک بڑا فتنہ اٹھا اور اس میں کنفیوژن پیدا ہو گیا، اور ایسے حالات میں وہ اس فتنے میں جنگوں میں شریک ہوئے. چاہے ایسے صحابہ ہوں یا وہ ہوں جو شریک نہیں ہوئے، کچھ صحابہ جنگوں میں شریک نہیں بھی ہوئے، اس حدیث کی بنیاد پر کہ جب مسلمانوں کے اذا كانت الفتنة بین المسلمین فاجعل سیفک خشبا من خشب، اپنی تلوار لکڑی کی بنا لے جب مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو جائے، جنگیں ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. بس صحابہ شریک نہیں رہے اس میں، آپس کی جنگوں میں، جمل میں، صفین میں شریک نہیں رہے وہ لوگ. تو کہا کہ چاہے وہ شریک ہوئے ہوں یا نہیں شریک ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں اگر آدمی بری بات کرتا ہے تو ایسا آدمی کیا یہ چاہے حرام ہے. اور کہتے لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ مُتَأَوِّلُونَ، یہ سب کے سب جو ان جنگوں میں شریک ہوئے یہ خود مجتہد تھے، انہوں نے اجتہاد کیا اور تأویل کی بنیاد پر وہ اس میں شریک ہوئے. مجتہد اگر اس کی بات صحیح نکلے، اس کا اجتہاد صحیح نکلے، 2 اجر ملتے ہیں، اور اجتہاد خطا بھی کر جائے تو 1 اجر اس کو ملتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی حالتوں میں وہ اللہ کے نزدیک گناہگار نہیں ہوتا ہے. تو صحابہ سب کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں بری بات کرنا یہ حرام ہے. امام النووی دوسری جگہ کہتے ہیں، قال العلماء، ان سے بھی پہلے کے علماء کا کہنا یہ ہے، الاحادیث الواردۃ التي في ظاہرها دخل على صحابی یجب تأویلها، کہتے ہیں کہ وہ ساری حدیثیں جو صحابہ کے اس فتنے کے معاملے سے متعلق ہیں، آپسی جنگوں سے متعلق ہیں، اور جس سے بظاہر اس کے اندر دل میں کچھ ان کے بارے میں برائی پیدا ہوتی ہو، کنفیوژن اس کے بارے میں پیدا ہوتا، ان کی شخصیت کے بارے میں، ایسی ساری حدیثوں کی تأویل کرنا واجب ہے. اس کا ایسا مطلب لینا جس سے ان کی شخصیت مجروح نہ ہوتی ہو، یہ واجب ہے. یہ علماء کا کہنا ہے. ہمارے اسلاف کا یہ موقف رہا ہے. یہ نہیں کہ میں تمہارے سامنے ایسی باتیں بیان کرتا ہوں جو کسی نے بیان نہیں کی ہے، دیکھو یہ روایت، دیکھو یہ روایت، اور ایسا معنی اس کا بیان کریں جس سے صحابہ کی شخصیت مجروح ہوتی ہو. یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس سے انہوں نے منع کیا ہے. امام النووی نے یہ بات اپنی کتاب المنہاج میں جو صحیح مسلم کی شرح اس میں یہ بات کہی ہے. صحابہ میں سے کئیوں صحابہ کو خاص طور سے ہدف بنایا گیا تنقید کا، مختلف اعتبار سے، کسی کو سیاسی اعتبار سے، کسی کو دینی اعتبار سے، کسی کو کسی اور اعتبار سے. تو اس معاملے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی سلف سے ملتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، عام صحابہ کے بارے میں روافض کا موقف یہ ہے کہ یہ بعد میں دین سے پھر گئے. امامیہ جن کو کہا جاتا ہے، روافض جن کو کہا جاتا ہے، عام طور سے سلف نے
ان میں سے اکثریت کی تکفیر کی ہے، اکثریت کی تکفیر کی ہے۔ السمعانی کہتے ہیں الانصاب میں، اپنی کتاب الانصاب میں کہتے ہیں واجتمعت الامامیۃ علی تضلیل الصحابۃ حیث جعلوا الامامۃ لغیر علی۔ امامیہ جو فرقہ ہے، اثنا عشریہ جس کو کہتے ہیں، روافض رافضی جس کو کہتے ہیں، روافض جن کو کہتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علی الاطلاق سارے صحابہ کو گمراہ مان لیا۔ ان کے نزدیک سارے صحابہ گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ حیث جعلوا الامامۃ لغیر علی، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کو امام اور خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ ان کی بجائے حضرت ابوبکر صدیق کو، پھر ان کے بعد حضرت عمر کو، پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا۔ خلافت کے حقدار، امامت کے حقدار حضرت علی تھے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ قبضہ کر لیا اس کے اوپر۔ سارے مسلمان، سارے صحابہ گونگے بنے رہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ ماننے کی وجہ سے، ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سب کے سب گمراہ ہو گئے، سب کے سب غلط چلے گئے، بھٹک گئے، صحیح چیز نہیں کر پائے، حق کا نفاذ نہیں کر پائے۔ کہتے ہیں واجتمعت الامۃ علی تکفیر الامامیہ، علی الاطلاق سارے صحابہ گمراہ ہو گئے۔ کہتے ہیں امت کا اتفاق ہے کہ امامیہ کافر ہیں، ان کی تکفیر پوری امت نے کی اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ وَيُنْكِرُونَ إِجْمَاعَهُمْ وَيَنْسُبُونَهُمْ إِلَى مَا لَا يَلِيقُ بِهِمْ۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ تَضْلِيلَ الصَّحَابَةِ، اس لیے کہ یہ صحابہ کی گمراہی کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ سارے صحابہ گمراہ ہو گئے۔ وَيُنْكِرُونَ إِجْمَاعَهُمْ، اور صحابہ کے اجماع کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پر اجماع ہوا، قرآن کی جمع کرنے پر اجماع ہوا، اور کئی مسائل میں اجماع ہوا۔ وَيَنْسُبُونَهُمْ إِلَى مَا لَا يَلِيقُ بِهِمْ، اور یہ لوگ صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جن کا بیان کرنا اور ان سے جوڑنا لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جھوٹ جھوٹ گھر کے صحابہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات بطور اتفاق امت السمعانی نے بیان کی ہے۔ صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت نمایاں ہے، اور آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر گئے، چھت پر جا کر آپ نے کہا کہ میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ مدینہ میں گھروں پر بارش کے قطرے کی طرح وہ وارد ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے فتح الباری میں کہ اس حدیث میں جو بات آ رہی ہے یہ مدینہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ مدینہ ہی سے سارے معاملات شروع ہوئے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قتل تھا، اور یہیں سے سارے مسائل شروع ہوئے۔ صفین اور جمل کی بنیاد یہی تھی، اور پھر صفین ہی کی بنیاد پر خوارج پیدا ہوئے، اور باقی بعد میں جتنے بھی فتنے جنم لیے ان کا مدار اسی پر تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت اہم ہے اسلام کی تاریخ میں، اور بہت سے لوگوں نے ان کی شخصیت کو مطعون کیا، جن میں موجودہ دور کے لوگ بھی ہیں، موجودہ دور کے لوگ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر، اب ساری مثالیں بیان کرنا ایک مشکل کام ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں کہتے ہیں لیکن اس کے بعد جب حضرت عثمان جانشین ہوئے، خلیفہ بنے، تو رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے، اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایتیں کیں جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہی ہیں۔ جو نبوی منہج تھا لائق لوگوں کو عہدہ دینا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ایسے لوگوں کو عہدے دیے جو واقعی لائق نہیں تھے۔ رشتہ داری کی بنیاد پر انہوں نے عہدے دیے، رشتہ داری کی بنیاد پر انہوں نے جاگیریں، انعامات اور جو بھی چیزیں تھیں، مال وغیرہ، ان میں تقسیم کیا اپنے رشتہ داروں میں۔ رشتہ داری کی بنیاد پر انہوں نے تقسیم، یہ کیا ہے؟ شخصیت پر اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے خیانت کی دین کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں، امامت کے معاملے میں؟ سوچیے۔ تو کہا کہ اس کے بعد جب حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ اس پالیسی سے، یعنی اصول کے مطابق خلافت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے عہدے لائق لوگوں کو دینا، اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے اپنے اقربا کو عہدے عطا کیے، اور بہت ساری رعایتیں ان کے ساتھ کی۔ اس بنیاد پر ان پر اعتراض ہوا اور پھر ان کو قتل بھی کیا گیا، جبکہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو خارجیت زدہ یا ایسے ذہن جو تھے انہوں نے پیدا کیا تھا۔ باغیوں نے اس طرح کا ذہن لوگوں کا جھوٹ بول کر بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تھا۔ تو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو نبوی منہج والا تھا، لیکن آپ دیکھیے بعد میں جا کے خود ہی کیا کہتے ہیں۔
آدمی بعض اوقات لکھتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے اس نے کیا لکھا ہے. کہتے ہیں اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کے مناصب دیے، انہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا اور ان کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن ظاہر ہے کہ قابلیت صرف انہی لوگوں میں نہ تھی، دوسرے لوگ بھی بہترین قابلیتوں کے مالک موجود تھے اور ان سے زیادہ خدمات انجام دے چکے تھے. اسی کتاب میں ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ نبوی منہج سے ہٹ گئے اور ایسے لوگوں کو عہدے دیے جو رشتہ دار تھے. تو معلوم ہے کہ رشتہ دار کو عہدہ نہیں دینا چاہیے. اور آگے جا کے خود بول رہے ہیں کہ وہ لائق تھے، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان کے ہاتھ پہ فتوحات ہوئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن دوسرے بھی تو تھے نا. تو آپ ان کو دیتے تو ان کا نام آتا، ان کو دیتے تو ان کا نام آتا. آپ بتائیے عہدہ اگر 100 لوگوں میں سے کسی کو دیا جائے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی لائق ہوگا کہ نہیں ہوگا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جب امیر بنا کے بھیجا لشکر کا، دوسرے لوگ نہیں تھے اس میں. ایسے کتنے معاملات آپ کو ملیں گے. تو اب کیا کہیں گے؟ اعتراض کریں گے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے صحیح آدمی کو نہیں بنایا امیر، اور بھی بڑے لوگ تھے اور بھی لائق لوگ تھے. تو آپ دیکھیے بعض اوقات آدمی کے ذہن جب منفی ہوتا ہے تو آدمی اچھی باتوں کو بھی بگاڑ کے پیش کرتا ہے اور آگے لیپا پوتی کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں لیکن انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام، یہ خود اچھا انتخاب دکھائی دے رہا ہے پھر تو، کہ جب انہوں نے ان کو ذمہ داریاں دیں، عہدے دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے فتوحات کرائیں، ان کے ذریعے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے. تو پھر یہ غلط کیا ہے اس میں؟ انہوں نے غلط لوگوں کو کیسے دیا؟ اگر وہ سب ڈبو دیتے امت کی نیا تب جا کے بولا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے، خود ہی بول رہے ہیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو عہدے دیے جو رشتہ دار. تو پھر جب شیعہ کہتے ہیں یا اور لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو دینا چاہیے تھا، حضرت علی کے جانشین ان کے گھر والے ہونے چاہیے تھے یا حضرت علی ہونا چاہیے تھے، تو آپ بتائیے کیا رشتہ داری نہیں تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیا جاتا؟ سوچیے. تو اسلامی اعتبار سے یہ قاعدہ نہیں ہے کہ رشتہ دار کو نہیں بنایا جائے گا. کبھی رشتہ دار بھی لائق ہو سکتا ہے، کبھی رشتہ دار بھی لائق ہو سکتا ہے. اور اس اعتبار سے بات کو توڑ مڑوڑ کے حضرت عثمان کے بارے میں بدزن کرنا یہ اس کتاب سے شروع ہوا. اس سے پہلے بھی ہوا ہے، لیکن موجودہ دور میں یہ کتاب بہت پھیلی اور کئیوں کے ذہن اس سے خراب ہوئے حضرت عثمان کے بارے میں. اور اس میں ایسی علم غلم روایتیں بھر دی گئی ہیں جن کی کوئی اسناد نہیں ہے، لیکن لکھنے والے نے لکھ دیا اور ماننے والے اس کو، جتنے بھی ان کو بابے بنانے والے ہوتے ہیں، اب ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو ان کو پسند نہیں آتا. مودودی صاحب پر تنقید کریں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن مودودی صاحب اگر صحابہ پر تنقید کریں تو اتنا زیادہ ناراض نہیں ہوتے ہیں. سوچئے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا وہ لائق تھے کہ نہیں تھے؟ نعوذ باللہ وہ لائق تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان ان واللہ اللہ ھذا الامر یوما، اگر اللہ تعالیٰ یہ مقام، یہ عہدہ، یہ ذمہ داری، امت کی مسئولیت اگر کسی دن تجھ کو سونپے، فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَ قَمِيصَكَ، اور منافقین تجھ سے تیری قمیص چھیننے کی کوشش کریں، الَّذِي قَمَّسَكَ اللَّهُ، جو اللہ نے تجھ کو پہنائی ہوگی، فَلَا تَخْلَعْهُ، اس قمیص کو اتارنا مت، اس قمیص کو اتارنا مت. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے. یعنی اللہ تجھ کو خلافت دے، مسلمانوں کا والی بنائیں، اور کچھ لوگ اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے تجھ سے، چھوڑنا مت اس کو، اس قمیص کو اتارنا مت. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس قمیص کو اتارنا مت. آپ کے نزدیک وہ قابل اعتماد ہیں، لائق ہیں کہ اس منصب پر باقی رہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں بعد والوں نے ان کے بارے میں کیا کہا. بلکہ ایک اور روایت ہے، کعب ابن عجرہ کہتے ہیں کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر فتنة فقربها، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور آپ نے بتایا کہ فتنہ بہت قریب ظاہر ہونے والا ہے. فمر رجل متقنع، تو سر پر چادر اوڑے ایک شخص گزرا، فقال هذا يومئذ على الهدى، یہ جو شخص جا رہا ہے نا چادر اوڑے اس طرح سے، تو یہ جو شخص ہوگا یہ اس دن، اس دور میں جب فتنہ غالب ہوگا، فتنہ ظاہر ہوگا، اس دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا جو جا رہا ہے. یہ صحابی کہتے ہیں فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى أَخَذْتُ بِضَبْعِهِ، کہ میں ان کے پیچھے پیچھے گیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کا چہرہ اپنی طرف کر کے دیکھا. فَحَوَّلْتُ وَجْهَهُ إِلَيْهِ،
اور میں نے ان کا چہرہ اپنی طرف کیا فکشفت عن رأسہ اور سر پر سے چادر ہٹا کے ان کو دیکھا یہ ہیں کون جن کے بارے میں اتنی بڑی بات بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دور فتن میں یہ ہدایت پر ہوگا. کہتے ہیں فقلت ھذا یا رسول اللہ, کہا اللہ کے رسول یہ؟ قال نعم, کہا ہاں. کہتے ہیں فاذا ہوا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں وہ شخص عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ تھے کہ جب فتنہ ہوگا تو فتنے میں یہ ہدایت پر یہ شخص ہوگا. ایسی شخصیت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور یہ بہت دور کی حدیثیں نہیں ہیں, مسند احمد, ترمذی, ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس دور میں یہ ہدایت پر ہوگا. اور اسی شخص کو تنقید کا نشانہ بنانا کہ انہوں نے سب گڑبڑ کر دی, بعد میں انہی کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑ گیا امت کا, اور دھارا جس راستے پر چھوڑ کے گئے تھے وہ راستے سے امت اور خلافت ہٹ گئی. یہ باتیں کہنا, وہ آدمی کتنا غلط ہوگا جو اس طرح کی بات کہے جس کے بارے میں پیشگی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ چکے ہیں. آپ غور کریں اس پر. اس حدیث کو امام احمد نے, ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کی, اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے, اور بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت میرا ختم ہو رہا ہے ابھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیعہ حضرات بہت کچھ بولتے ہیں اور ان پر تہمت بھی لگاتے ہیں, بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن کریم میں جو اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تمہارے لیے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا تھا حکم, اتنی بھی عقل نہیں ہے. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ کا حکم ہے کہ تم بقرہ ذبح کرو. کہتے بقرہ سے مراد یہاں عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچئے کہاں چلی جاتی ہے آدمی, دشمنی اور محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے. یہ اس کی ایک بالکل ظاہری مثال ہے, واضح مثال ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے وَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ من فوق 7 سماوات جاء به الروح الامین. حضرت عائشہ سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے, اپنے عرش پر سے اللہ رب العالمین نے آپ کی براءت میں آیات نازل کی جسے الروح الامین لے کر آئے, جبریل لے کر آئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت میں آسمان سے آیات نازل کی کہ یہ بری ہے اس تہمت سے جو دوسرے منافقین اور بعض نادان بھولے بھالے مسلمان لگاتے ہیں ان کے دھوکے میں آ کر. بعض اوقات کوئی جھوٹی خبر اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اچھے لوگ بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں, وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ کے بارے میں کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے برات نازل کی. اور اس باب میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واتفقت الامۃ علی کفر قاذفها, جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل ہونے کے بعد بھی حضرت عائشہ پر تہمت لگائے, زنا کی تہمت لگائے جیسا کہ منافقین کرتے تھے, اگر برات کے بعد بھی ان پر تہمت لگائیں, پوری امت کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص کافر ہے, ایسا شخص مسلمان نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے خاص طور سے ہدف جو بنا موجودہ دور میں, جو شخصیت بنی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور کہا کہ اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کہتے ہیں, یہ صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ, اے اللہ اس کو ہادی بنا, لوگوں کا رہنما, مہدی بنا, ہدایت یافتہ, اے اللہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دے. اتنی پیاری دعا ہدایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی؟ حضرت معاویہ کو. اور ان کے بارے میں یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے, ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اس راستے سے ہٹ گئے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سید ابو العلا مودودی لکھتے ہیں, اور میں آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں, وقت میرا ہو گیا ہے. کہتے ہیں اور ایک نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ عنہ, انہوں نے لکھا یہاں پہ, ایک نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے. وہ خود بھی ان کے سارے گورنر خطبوں میں سب کے سامنے کھلم کھلا علانیہ طور پر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، گالیوں کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی۔ سب سے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی، آپ کے روضے کے سامنے بالکل مسجد نبوی میں ممبر پر آپ کے عزیز حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت پہ تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا۔ کون کیا یہ؟ حضرت معاویہ۔ دلیل؟ کوئی روایت، کوئی سند سے معتبر کوئی ذریعہ ایسا ہے؟ کہاں سے لائے آپ اس کو؟ آج بھی علی مرزا سے بار بار پوچھا جاتا ہے، آپ جو بولے نا یہ کہ انہوں نے تو اس طرح سے، ان کے گورنر بھی اور خود بھی اس طرح سے حضرت معاویہ پر تان کرتے تھے اور ان کو گالیاں دیتے تھے، سب و شتم کی بوچھاڑ ہوتی تھی، مسجد نبوی میں ہوتی تھی، تمام گورنر کرتے تھے، حضرت معاویہ بھی کرتے تھے۔ کہاں سے لائے آپ اس کو؟ ثابت کر سکتے ہیں اس کو؟ کریں ثابت۔ لکھ دیا صحابی کے بارے میں، لیکن ثابت کرنے کے لیے دلیل کہاں ہے؟ تاریخ یہاں وہاں سے اول فول شیعوں کی روایتوں کو لیا بغیر تحقیق کے اور اس کو بیان کر دیا، اور امت میں یہ کتاب ایسی لکھ کے چھوڑ گئے کہ جو بعد والوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن سکے، جس کو علی مرزا بہت اچھی کتاب بتاتا ہے، اسی کتاب کا حصہ ہی ہے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کس بنیاد پر کہا، کون سی دلیل بیان کی ہے، کون سی روایت نقل کی ہے، کتنی صحیح روایت ہے وہ، لیکن لکھ دیا صحابہ کے بارے میں۔ ضروری نہیں کہ وہ معتبر ہو۔ آپ دیکھیے ایک عام انسان کے بارے میں اگر آدمی تہمت اس پر لگاتا ہے، اس کو دلیل دینی پڑے گی۔ البینۃ علی المدعی، دلیل کی ذمہ داری دعویٰ کرنے والے پر ہوتی ہے۔ آپ جب دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اور ایسا دعویٰ جس سے ایک صحابی کی شخصیت مجروح ہوتی ہو، آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ آپ کے پاس دلیل ہے؟ اس طرح کی کئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو ایسے لوگوں کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر صحابہ کے بارے میں ان کے دلوں میں ان کی باتیں سن کے خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور جو ان کے دھوکے میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے عقائد سے، ایسے اقوال سے اور ایسے راستے سے محفوظ رکھے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم و شکر اللہ لکم و کتب اجرکم۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان قیمتی کلمات سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔